میرے ساتھ اس وقت سنجیدہ لوگ موجود ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میرپور کے ضلع میرپور کے صدر جو ہیں ڈاکٹر راجہ اعجاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جبکہ اسی طرح مرکزی جو تنظیم ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کی, اس کے جنرل سیکرٹری, مرکزی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر رضوان بوستان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر اعجاز صاحب جو کہ میرپور کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں, آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن, ان کے 2 عدد نمائندگان صدر اور جنرل سیکرٹری یہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہانی, ذرا غور سے سنیے گا. حضور آپ کا اسم گرامی؟ السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عادل, میں پریزیڈنٹ YDA آزاد جموں کشمیر. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ PSC کا نام تو جیسے آپ نے بتایا نا کہ لیا جا رہا ہے, لیکن PSC جو لوگ پاس کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز PSC میں آ رہے ہیں, جو ریٹن پیپر پاس کر چکے ہیں, لیکن ان کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے سیٹس نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. پچھلے 6 سال سے پہلے تو PSC نہیں ہوئی, اب PSC ہو رہی ہے تو سلاٹس نہیں ہیں. جب سلاٹس نہیں ہیں تو یہ لوگ کیسے ایڈجسٹ ہوں گے؟ جو لوگ ریٹن پیپر پاس کر چکے ہیں, ہماری اپیل یہ ہے کہ انہیں فل فور ایڈجسٹ کیا جائے. جی سر, آپ کا اسم گرامی؟ ڈاکٹر فہیم باغ سے, جنرل سیکرٹری YDA AG کے. جی بیسیکلی ایک پوائنٹ جو ڈاکٹر عادل نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اڈاکزم, تھوڑا سا آپ کو میں ہسٹری میں بریف کرتا چلوں کہ AJ کے PSC جو ڈاکٹرز کی 2010 میں ہوئی, پھر 2013 میں ہوئی, 2015, 16 اور 17, ٹھیک ہے. اب پہلے تو 3-4 سال کے بعد PSC کنڈکٹ ہو رہی تھی, اس میں بھی سیٹس بہت لمیٹڈ سیٹس تھی, 30-40 سیٹس آپ کے پاس اناؤنس ہوتی تھی. لاسٹ PSC جو 2017 میں ہوئی ہے, 16 میں اس کا ریٹن ایگزام کنڈکٹ کیا گیا, ساتھ میں انٹرویو, اس میں جو سیٹس اناؤنس کی گئی وہ ٹوٹل 73 سیٹس تھی, اور کینڈیڈیٹس جو آپ کے پاس اپیئر ہونے والے تھے وہ مور دین 450 کینڈیڈیٹس ہیں. اسی طرح یہ جو اس سال PSC کنڈکٹ ہوئی ہے اس میں سیٹس 145 اناؤنس کی گئی ہیں, اور اپیئر ہونے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 800+ میں. مطلب سیٹس آپ کے پاس اتنی ہی ہیں, کینڈیڈیٹس آپ کے پاس ڈبل ہو گئے. اور 3 میڈیکل کالجز بننے کے بعد تو اس میں مزید وہ ابھی آگے آ رہا ہے, مزید بھی آئے گا. وہ ابھی پرابلم جو آپ کو فیوچر میں نظر آ رہا ہے. اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو PSC ہوئی ہے اس میں اگر 850 لوگ اپیئر ہوئے ہیں تو اس میں مور دین 700 ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کے PSC ریٹن انہوں نے کلیئر کیا. اب ان ڈاکٹرز کا کیا قصور ہے کہ آپ کے پاس سیٹس ٹوٹل 145 میں, وہ کیپیبل ہیں تو انہوں نے ریٹن ایگزام کلیئر کیا آپ کے. اب 145 ڈاکٹرز کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. پالیسی جو لاسٹ ایئر گورنمنٹ کی پالیسی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, وہ یہ تھی کہ لاسٹ ایئر جو PSC 73 انڈکٹ ہوئے PSC کلیئر کرنے کے بعد, اور 45 اڈاک ڈاکٹرز جو آلریڈی AJK میں سرو کر رہے تھے, اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ مور دین 8 ایئرس سروس میں, ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. مور دین 8 ایئرس وداؤٹ اینی پرائر نوٹیفیکیشن. ابھی جو ہماری تشویش ہے وہ سیم یہی ہے کہ 145 سیٹس ہیں, 850 لوگ, اور اڈاک ڈاکٹر اس وقت AJK کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں 70-80% جو سرو کر رہے ہیں وہ اڈاک ڈاکٹرز ہیں. اگر آپ کے پاس ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے تو ہمیں تو یہی تشویش ہے کہ 15-20 دن میں جب یہ آپ کی PSC کے رزلٹ اناؤنس ہوں گے تو پھر 100-150 ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. کریں کیا؟ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ یہ ساری سچویشن چل رہی ہے, PSC کے انٹرویوز چل رہے ہیں, سارے ریٹن ایگزام ہو رہے ہیں, ساتھ میں یہ اڈاک ڈاکٹرز نئے اپوائنٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ڈاکٹر مزید ایک ہفتہ پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس, 40 اڈاک ڈاکٹرز انہوں نے پھر اپوائنٹ. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. میں آگے بڑھتا ہوں, میں بات آپ کی پوری سمجھ گیا. ڈاکٹر رضوان بوستان صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی PMA کے, یہ جو ینگ ڈاکٹرز نے بات بتائی, کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. PMA آزاد کشمیر کے الیکشنز میں سب سے پہلے میں ڈاکٹر عادل چودھری, پریزیڈنٹ YDA آزاد کشمیر, اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج اس موقع کی وساطت سے کہ انہوں نے الیکشنز میں ہمیں بھرپور سپورٹ کیا, اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہماری کامیابی ممکن ہوئی. اور ہمارے الیکشن کا جو سارا دار و مدار تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مشکلات کا شکار ہیں وہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں, اور ہم نے ان سے غیر مشروط طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم ہر جو ینگ ڈاکٹرز کے مسائل ہیں وہ ہاؤس جاب کے مسائل سے لے کے میڈیکل آفیسر کی تعیناتی کے مسائل سے لے کے وہ پوسٹ گریجویٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان حوالے سے ان مسائل کے حل کے لیے. اب اس مسئلے پہ آپ ان کا ساتھ دیں گے؟
हम इनके साथ खड़े हैं। अगर हड़ताल की कॉल देनी पड़ी देंगे? जो इस सिलसिले में इनका लाए अमल होगा हम इनके साथ हैं। ये बात हो गई जी। डॉक्टर एजाज साहब, राय साहब, ये क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें और पहले जिक्र हो चुकी हैं, सदर YDA डॉक्टर साहब ने बता दी। मैं सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा कि देखें, मेरिट की बात होती है, PSC के शफाफियत की बात होती है। हम ये नहीं चाह रहे कि PSC को ना किया जाए या शफाफियत ना हो, लेकिन शफाफियत कैसे होगी जब आप अपने इंटरव्यू के मार्क्स 35-30% रखेंगे तो सवाल तो उठेंगे कि आप एक बच्चा MBBS क्लियर करता है, फिर वो आपका रिटन एग्ज़ाम पास करता है, जब आपके पास, मेरे पास ऐसे बेशुमार नंबर हैं जिन लोगों ने मुझे कॉल करके बताया है कि सर मेरे 82 नंबर थे, मेरे 75 थे, मेरे 76 नंबर थे, मेरे 76 नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 86 वाला बंदा, 82 वाला बंदा, 76 वाला बंदा, 74 वाला बंदा जी, वो अपने लिहाज से अपनी काबिलियत के पीक पे था, लेकिन जब वो इंटरव्यू पे गया तो वहाँ शायद उसके पास वो सिफारिश नहीं थी, वहाँ उसके पास वो पावर नहीं थी। तो इसका मैं साथ सलूशन भी सिंपल स्ट्रेट वे सलूशन है। फेडरल में क्या होता है, 80 पर देखें, MBBS के इन्होंने नंबर लगाए हुए हैं, मैट्रिक के लगाए हुए हैं, FSC के नंबर लगाए हुए हैं। देखें, ये तो वो बेसिक क्राइटेरिया जो वो फुलफिल करके PSC में जा रहा है। तो आप सिंपल रिटन एग्ज़ाम के 60% नंबर आप रिटन के करें। हाँ, यहाँ पे जो एडॉक डॉक्टर्स हैं, अब देखें एक बंदा सर्विस कर रहा है, 10 साल उसे सर्विस को हो गए, तो उसको PSC कंडक्ट नहीं किया आपने? नहीं, उसको देखें, उसमें उसको इतना तो प्रिविलेज दें ना PSC के अंदर कि उसको 5-10% ये एज तो दें। तो जो PSC का क्राइटेरिया है, खुदारा उसको रिवाइव करें। ये मेरिट, ये सारी चीज़ें उसी वक्त इम्प्लीमेंट होंगे जब आप PSC के क्राइटेरिया को रिवाइज करके, जिस तरह फेडरल में 80% आपका रिटन है, 20% आपका इंटरव्यू है।